کیا آپ نے کبھی دل کے کسی کونے میں یہ احساس چھپایا ہے کہ آپ کی زندگی کسی اور مقصد کے لیے بنی تھی، کہ جو کچھ آپ روزمرہ میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے؟ اور اسی احساس کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دانش نگری میں۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم کتابوں کی کہانیوں کے ذریعے زندگی، خواب اور خودی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسی کتاب کا سفر شروع کر رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی سوچ بدلی ہے، دی الکیمسٹ بائی پاولو کویلہو۔ اس کہانی کی بنیاد خود مصنف کی زندگی پر ہے۔ پاولو کویلہو نے بھی اپنی جوانی میں وہی کیا جو معاشرہ چاہتا تھا، محفوظ راستہ، عام زندگی، لیکن دل کے اندر ایک آواز تھی جو کچھ اور مانگتی تھی۔ اس آواز کو سننے کی ہمت نے اسے روحانی سفر، ناکامیوں، جیل اور بالآخر اس کتاب تک پہنچایا۔ اور یہی آواز ہمیں اس کہانی کے مرکزی کردار سینٹیاگو تک لے جاتی ہے، ایک سادہ سا چرواہا لڑکا جو اندلس کی پہاڑیوں میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس دولت نہیں، طاقت نہیں، مگر ایک خواب ہے، ایک بار بار آنے والا خواب جو اسے مصر کے اہرام کی طرف بلاتا ہے۔ یہی خواب اس کی پرسنل لیجنڈ بن جاتا ہے، یعنی وہ مقصد جس کے لیے ہر انسان دنیا میں آتا ہے۔ کویلہو ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے اپنے خواب صاف نظر آتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خوف، سماج اور ناکامی کا ڈر ان خوابوں پر مٹی ڈال دیتا ہے۔ سینٹیاگو بھی اسی دو راہیں پر کھڑا ہے، ایک طرف محفوظ زندگی اور دوسری طرف ایک انجانا سفر، لیکن دل کی آواز اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ خواب محض خیالات نہیں بلکہ روح کے پیغامات ہوتے ہیں، اور جب انسان سچائی سے اپنے خواب کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پوری کائنات اس کی مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی صرف ایک ناول نہیں رہتی بلکہ ہماری اپنی زندگی کی آئینہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی موڑ پر سینٹیاگو کی طرح ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اور پارٹ 1 ہمیں یہ بنیادی سوال دے کر چھوڑتا ہے کہ کیا ہم محفوظ راستہ چنیں گے یا اپنے دل کی آواز پر پہلا قدم رکھیں گے۔ سینٹیاگو جب اپنے خواب کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواب کا پہلا قدم اکثر سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آرام دہ چرواہے کی زندگی چھوڑ کر نامعلوم راستے پر نکلتا ہے، جہاں سب سے پہلے اس کا سامنا خوف اور نقصان سے ہوتا ہے۔ ٹینجیئر پہنچتے ہی اس کی جمع پونجی لٹ جاتی ہے اور وہ ایک اجنبی شہر میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، مگر یہی لمحہ اصل آزمائش ہوتا ہے۔ یہاں سینٹیاگو سیکھتا ہے کہ شکست دراصل راستے کا اختتام نہیں بلکہ سبق کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ ایک کرسٹل شاپ پر کام شروع کرتا ہے اور محنت، صبر اور تخلیقی سوچ کے ذریعے نہ صرف دکان کو کامیاب بناتا ہے بلکہ خود کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اسی سفر میں وہ ایک پراسرار بادشاہ ملکیزیڈک سے ملتا ہے جو اسے نشانیوں کی اہمیت سمجھاتا ہے کہ کائنات ہم سے ہمیشہ بات کرتی ہے مگر ہم سننا نہیں چاہتے۔ یہ نشانیاں کبھی مشکل کی صورت میں آتی ہیں اور کبھی موقع بن کر۔ صحرا کی خاموشی میں سینٹیاگو سیکھتا ہے کہ یقین اور شک کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ جب وہ کارواں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے خوف کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ کوئی جنگ سے ڈرتا ہے، کوئی ناکامی سے اور کوئی خواب دیکھنے سے، مگر جو شخص دل کی زبان سمجھ لیتا ہے وہی راستہ مکمل کرتا ہے۔ پارٹ 2 ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ خواب کا سفر سیدھا نہیں ہوتا، اس میں ٹھوکریں، تنہائی اور آزمائشیں شامل ہوتی ہیں، مگر یہی مشکلات انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو سکے۔ سفر آگے بڑھتے ہوئے سینٹیاگو کی ملاقات صحرا میں فاطمہ سے ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت انسان کو اس کے مقصد سے نہیں روکتی بلکہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ فاطمہ اسے روکتی نہیں بلکہ انتظار کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو شخص اپنے خواب سے بے وفائی کرتا ہے وہ محبت سے بھی بے وفائی کر بیٹھتا ہے۔ اسی مرحلے پر سینٹیاگو کی ملاقات کیمیا گر سے ہوتی ہے، ایک ایسا کردار جو دولت سے زیادہ روح کی دولت کو جانتا ہے۔ کیمیا گر اسے سکھاتا ہے کہ اصل سونا دل کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر تبدیلی کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ صحرا کی خاموشی میں سینٹیاگو سیکھتا ہے کہ خوف سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ خوف انسان کو منزل سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ جب اسے اپنی جان بچانے کے لیے ہوا بننے کا چیلنج دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی ہے،
और जब रूह कायनात से हमाहंग हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। ये सफर उसे ये सिखाता है कि दिल की आवाज सुनना अक्ल के खिलाफ नहीं बल्कि असल दानिशमंदी है, क्योंकि दिल ने पहले ही वो सब देख लिया होता है जिस तक आंखें बाद में पहुंचती हैं। पार्ट 3 हमें अंदरूनी इनकलाब की तरफ ले जाता है, जहां सैंटियागो एक चरवाहा नहीं रहता बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाता है जो कायनात की जबान समझने लगता है, और यही तब्दीली असल खजाने की तरफ पहला कदम बनती है। जब सैंटियागो आखिरकार मिस्र के एहराम के करीब पहुंचता है तो वो ये समझता है कि असल खजाना सिर्फ सोना या दौलत नहीं बल्कि वो इंसान बन जाना है जो इस सफर में उसने खुद को बनाया। यहाँ उसे एक तल्ख मगर कीमती हकीकत का सामना होता है कि खजाना उसी जगह था जहां से उसने सफर शुरू किया था। ये सबक हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में हम अक्सर खुशी, मकसद और सुकून को दूर दराज जगहों पर तलाश करते हैं, हालांकि वो हमारे अंदर और हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। बस हमें इस तक पहुंचने के लिए हिम्मत, सब्र और यकीन का सफर तय करना पड़ता है। ये कहानी हमारे मुआशरे से बराह रास्त जुड़ी हुई है, जहां बेशुमार नौजवान ख्वाब तो देखते हैं मगर खौफ, मुआशरती दबाव और नाकामी के डर से पहला कदम नहीं उठाते। सैंटियागो हमें यह पैगाम देता है कि जो शख्स अपने ख्वाब के लिए कुर्बानी नहीं देता वो सारी जिंदगी किसी और के ख्वाब को पूरा करता रहता है। ये नॉवेल हमें सिखाता है कि इज्जत, वकार और मकसद दौलत से नहीं बल्कि उस रास्ते से आता है जो हम सच्चाई के साथ चुनते हैं। आज के दौर में जहां लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कदर खो बैठते हैं, द अल्केमिस्ट हमें याद दिलाती है कि हर इंसान का सफर अलग है और इसी फर्क में उसकी खूबसूरती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर ना छोड़ें बल्कि अपनी जिंदगी में एक छोटा सा कदम आज ही उठाएं। अपने ख्वाब को संजीदगी से लें, और अगर आप ऐसी ही रूहानी, मकसद से भरपूर और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी अपने सफर के आगाज से डर रहे हैं, क्योंकि शायद यही वीडियो किसी की जिंदगी का मोड़ बन जाए।